اکبر من مقتکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک کافروں کو قیامت کے دن یہ ندا دی جائے گی، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ جتنی بیزاری آج تمہیں ہے نا اپنے آپ سے، اس سے زیادہ بیزاری اللہ کو تم سے ہے، چونکہ ہر بندہ یہ جانتا ہے قیامت کے روز کیسا اللہ تعالیٰ نے ایک اس دن کا علم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یہ تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن آج سیکھ لو یہ بات، آج اللہ پر ایمان لے آؤ، کل کو تم خود سے جتنا بیزار ہوگے اللہ تم سے زیادہ تم سے بیزار ہوگا۔ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، اس دن تک کہا جائے گا، یاد ہے کہ تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، تم انکار کر دیتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ کافر کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ فرمایا، یعنی ایک دفعہ موت یہ ہوگی کہ جو دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے انسان اپنے آباء و اجداد کے صلب میں تھا، ایک یہ موت، پھر اس سے دنیا میں پیدا کرنا یہ زندگی۔ دوسری موت جب انسان دنیا سے جاتا ہے، اور دوسری زندگی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو قیامت کے دن پیدا فرمائے گا، دوبارہ اللہ زندہ فرمائے گا۔ یا اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ زندگی دی، ہم اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں آج، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا کوئی بچنے کی راہ ہے آج، یا اللہ کوئی رستہ ہے کہ ہم اس مشکل سے بچ سکیں۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنون فالحکم للہ العلی الکبیر۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے فرمائے گا کہ جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا کہ اللہ کو اکیلے کو مانو تو انکار کر دیتے تھے، اکیلے اللہ کی جب بات ہوتی کہ اکیلے اللہ کو مانو، اس وقت کفر کر جاتے، انکار کر جاتے، اور وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ایک سے زائد خدا مانے جائے، تو تم وہاں پر ایمان لے آتے ہو۔ یعنی اللہ کو ایک ماننا تمہارے لیے تمہیں پسند نہیں تھا، اللہ کے ساتھ اور دوسرے خداؤں کو شریک کرنا یہ تمہیں پسند تھا۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، دنیا میں تم نے اپنی مرضی کی، آج حکم اللہ کا ہے۔ دنیا میں تم نے اپنی مرضی سے اللہ کا انکار کیا، آج تو فیصلہ وہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے، آج صرف اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا۔ هو الذی یریکم آیاتہ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اللہ وہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں، اپنی آیات دکھاتا ہے، نشانیاں دکھاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے، اس سے مراد پانی ہے کہ اللہ آسمان سے بارش دیتا ہے، وہ زمین میں آتی ہے، زمین سے اللہ پہ۔ اس آیت سے اس جو لفظ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہترین جو ذریعہ ہے رزق کا وہ کھیتی باڑی جو ہے یہ بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں رزق کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس میں یہ چیز واضح ہے کہ اللہ آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے، اور اس کا سبب چیز کیا بنتی ہے؟ کھیتی باڑی بنتی ہے، خواہ وہ کوئی گندم اگاتا ہے، خواہ وہ باغات کی صورت میں ہے، جن چیزوں کو پانی لگتا ہے آسمان کی طرف سے، فرمایا یہ رزق جو ہے ہم تمہیں آسمان سے تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں۔ وما یتذکر الا من ینیب، اور ویسے بھی جو ٹیوب ویل سے پانی نکالا جاتا ہے نا، یہ بھی وہی پانی ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل فرما کر زمین میں سٹور کر دیا،
14ویں پارے میں کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس کو زمین میں جمع کر دیا، زمین میں سٹور کر دیا، ہم اس کو واپس بھی لے کر جانے پر قادر ہیں۔ تو پانی ڈائریکٹ آسمان سے برسے زمینوں پر، یا ٹیوب ویل سے نکال کے کوئی بندہ زمینوں پر لگاتا ہے، وہ یہ پانی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ تو اس لحاظ سے کھیتی باڑی یہ رزق قابل، اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں جو بھی کوئی ہم روٹی کھاتے ہیں وہ کھیتی باڑی سے پیدا ہوتی ہے، وہ گندم ہو، وہ اور جو سبزیاں ہوتی ہیں، دوسری پھل ہوتے ہیں، دالیں وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ساری کی ساری زمین کی پیداوار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اتنا، یہ تمہارا نظام ہے رزق کا، یہ سب کچھ ہمیں تمہیں آسمان سے نازل فرما کر عطا فرماتے ہیں۔ فَوَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، فرمایا کہ جسے اللہ کی طلب ہو نا، اللہ کی طرف جانے کی امید ہو، نصیحت وہی حاصل کرتا ہے۔ آیات سن کر، قرآن سن تو سب لیتے ہیں، لیکن نصیحت وہی پکڑتا ہے جس کے نزدیک اللہ کی کوئی اہمیت ہے، جو اللہ کی طرف جاننا چاہتا ہے، وہی بندہ جو ہوتا ہے یہ قرآن سن کر نصیحت پکڑتا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب، کہ اللہ کو خالص ہو کر اس کے دین کی طرف بلائیں، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُ، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو آپ بلاتے جائیں۔ اسی طرح اور بھی آیات ہیں قرآن پاک میں 26ویں پارے کی، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کے بھی الفاظ ہیں ایک آیت کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو پورا فرمائے گا اگرچہ کافروں کو برا کیوں نہ لگے، اللہ اس دین کو غالب کر دے گا۔ رفیع الدرجات ذو العرش، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی، فرمایا اللہ وہ ہے جو بلند درجوں والا ہے، بلند مقام والا ہے، ذو العرش، عرش کا مالک ہے، یلقی الروح، اور وہ وہی بھیجتا ہے، من امرہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ، تاکہ وہ جس بندے پر چاہے وہ وہی بھیج دیتا ہے، بلکہ بندہ نہیں، یہاں پر بندوں کا ذکر ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنی وہی بھیجتا ہے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے۔ وہی جو ہوتی ہے، وہی اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ وہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انبیاء پر بھی فرماتا ہے، وہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، شہد کی مکھی کا ذکر ہے 14ویں پارے کے اندر، اللہ نے فَوَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وہی فرمائی۔ وہی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے خصوصاً اپنے جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن اس کی صورتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ بعض کو اللہ تعالیٰ دل میں الہام کی صورت میں، دل میں جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، جس طرح جسے آپ شرح صدر کہہ لیتے ہیں ہم اپنے لیے، کہ کوئی بھی انسان کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کو دل میں بات پیدا فرما دے، یہ بھی اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے بارے میں فرمایا، یوم ہم بارزون، وہ دن جب وہ ظاہر ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اس دن کوئی شے اللہ سے پوشیدہ نہ ہوگی، ہر شے اللہ کے سامنے حاضر ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن پھر صدا آئے گی اللہ کی طرف سے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو کسی کی کوئی جواب نہیں آئے گا، للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں صرف ایک اللہ قہار کی آج بادشاہت ہے، کسی کی بادشاہت آج کوئی نہیں ہے۔ وہاں پر دنیا میں بڑے بڑے جو ظلم کر گئے ہیں حکمران، وہ بھی حکمران جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، سارے کے سارے وہاں پر موجود ہوں گے، لیکن کسی میں اس دن بولنے کی سکت باقی نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائے گا آج اللہ ہی اللہ ہے۔ دنیا میں بھی یہی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ایک اللہ کو خدا مانو،
چاہے کوئی پوری دنیا پر بادشاہت کرے، چاہے کسی ملک پر بادشاہت کرے، اللہ تعالیٰ کو ہی اسے ایک ماننا ہوگا۔ اصل بادشاہ اس کو ڈرنا پڑے گا اس بات سے کہ میرے اوپر جو اصل بادشاہ والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ فرمایا اس دن ہر بندے کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا دنیا کے اندر، ہر بندے کو۔ لا ظلم اليوم، دنیا میں پھر بھی انصاف کرنے والے لوگ کر جاتے ہیں، ظلم بھی کر جاتے ہیں، اور اس وقت تو دنیا میں ہر طرف ہے ظلم، لیکن وہ دن وہ ہوگا۔ فرمایا لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں، آج پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، ہر ایک کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ بہت تیزی سے حساب لینے والا، یعنی کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ عقل والے سوچتے ہیں یہ باتیں، جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں اللہ کی باتوں پر بھی، کہ اتنی مخلوق میں ایک کو پورا کیسے حساب دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ سریع الحساب، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، اللہ تو بہت تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ کاظمین۔ اللہ نے قرآن پاک میں قیامت کا منظر بیان فرمایا اے میرے حبیب ان کو اس دن سے ڈرائیں کہ جس دن دل گلے میں اٹک جائیں، مارے خوف کے دل دہشت سے بھر کر دل گلے میں اٹک جائیں گے، ان کو اس دن سے ڈرائیں۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہ اس دن ظالموں کے لیے کسی دوست کی نہ کسی سفارشی کی بات مانی جائے، اس دن کوئی ظالموں کا حمایتی نہیں ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا باریک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ حساب ہوگا، لیکن اتنا باریک ہوگا کہ جس آنکھ نے خیانت کی ہے، آنکھ کی خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ بے حیائی، بد نگاہی، آنکھ کی خیانت یہی ہے۔ وما تخفی الصدور، فرمایا کہ آنکھ کی خیانت اور جو دلوں میں چھپا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، سب جانتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں آنکھیں استعمال کی تھی، میں نے آنکھ ہی سے دیکھا، میرے دل میں خیال آیا، وہ سب باتیں اللہ کی ذات جانتی ہے۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر، فرمایا اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، اور جنہیں تم پوچھتے ہو دنیا کے اندر بت، یہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سننے والی اور دیکھنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، صلی اللہ علیہ وسلم۔